نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داعی اعظم کی اعلیٰ شخصیت کی عظمت کا راز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ آپ اپنی اعلیٰ تعلیمات کا نمونہ تھے، جو دوسروں کو بتاتے اسے خود کر کے دکھاتے، بلکہ عمل کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نقل کرنے کے باوجود پیروی کا حق ادا نہ کر پاتے۔ قول اور عمل کی یہ بے مثال مطابقت ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا اتنا ہی زیادہ گرویدہ ہو جاتا۔ آپ انسانوں ہی میں پیدا کیے گئے، انسانوں ہی کی طرح پیدا کیے گئے، اور انسانوں ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی شب و روز گزارے، پوری زندگی کے شب و روز گزارے۔ آپ باپ بھی تھے اور بیٹے بھی، بھائی بھی تھے، شوہر بھی تھے، ساتھی بھی تھے، خسر بھی تھے اور داماد بھی، عمر میں چھوٹے بھی تھے اور بزرگ بھی، رفیق سفر بھی تھے اور تجارت کے شریک بھی، آقا و مولا بھی تھے اور محنت کش بھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قدر کامل اور جامع تھی کہ کسی ایک آنکھ نے بھی کبھی کردار کے کسی رخ میں کوئی جھول محسوس نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اعلیٰ نمونہ تھے اور کردار کے ہر رخ میں اسوہ حسنہ تھے۔ تعلقات، معاملات اور خاندان اور سماج میں مختلف حیثیتوں سے آپ کے تابناک کردار کا ہر رخ سامنے آیا۔ قبیلہ عراش کا ایک شخص مکے میں اپنے اونٹ بیچنے لایا۔ ابو جہل نے اس سے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ قبضے میں کرنے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ عراشی کئی روز مکے میں ٹھہرا رہا، مگر ابو جہل برابر ہیلے بہانے کرتا رہا۔ جب عراشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی آپ بیتی سنائی اور فریاد کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، خدا را میری مدد کرو۔ اتفاق کی بات، جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کعبہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش کو مذاق سوجا اور بولے، بھائی اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں دیکھو، حرم کعبہ کے اس گوشے میں وہ جو ایک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے با اثر ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھو، وہ ضرور تمہاری رقم دلوا دیں گے۔ سرداران قریش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے کہ اب مزہ آئے گا۔ وہ ابو جہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھا کر لطف لینے کے خواہشمند تھے۔ مظلوم عراشی اپنی فریاد لے کر اللہ کے رسول کے پاس گیا اور آپ کو سارا ماجرا سنایا اور درخواست کی کہ ابو جہل سے میری رقم دلوا دیجیے، یہ ظالم کئی روز سے ٹال مٹول کر رہا ہے اور میں یہاں بے یار و مددگار ہوں، کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور عراشی کے ساتھ سیدھے ابو جہل کے مکان پر پہنچے۔ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد۔ ابو جہل حیران ہو کر باہر نکلا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ آپ نے روبدار آواز میں کہا، تم نے اس عراشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو۔ ابو جہل کچھ کہے بغیر سیدھا گھر میں گیا اور رقم لا کر خاموشی کے ساتھ عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ قریش کے سرداروں نے عراشی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر کے ایک آدمی پیچھے پیچھے بھیج دیا تھا کہ جو کچھ گزرے وہ اس کی خبر لا کر دے۔ قریش کے اس مخبر نے یہ ساری روداد سرداران قریش کو آ کر سنائی۔ اس نے بتایا، آج میں نے وہ عجیب معاملہ دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
ابو جہل گھر سے باہر نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس اراشی کی رقم لا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ابو جہل کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے گھر کے اندر گیا اور رقم لا کر اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دی۔ قریش کے سرداروں کو حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ انہوں نے ابو جہل کو بہت ملامت کی کہ بڑا بزدل نکلا۔ ابو جہل نے کہا، کم بختو، تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا گزری۔ جس وقت اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کی آواز سنی تو اس کی ہیبت اور رعب سے میری کچھ ایسی حالت ہو گئی جیسے کوئی بے جان پتلا ہو، اور بے اختیار لرزتے کانپتے میں نے وہ سب کچھ کیا جس کی تمہیں خبر لانے والے نے خبر دے دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے شک اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک سنت طریقوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر کے ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو ہمیں یہاں سے گائیڈ لائن ملتی رہے گی، ہماری اصلاح ہوتی رہے گی، ہمیں ایک راستہ ہمیں نظر آتا رہے گا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے اور کس طرح ہم ان کی پیروی کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ اور ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے مانگ کر دعائیں کر کے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چل کر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔